السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قصص الانبیاء کو لفظ بہ لفظ بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے سارے نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ موصول ہوتے رہیں۔ شکریہ۔ تو قصص الانبیاء میں اگلا ذکر کر رہے ہیں شجر ممنوعہ کی تفصیل کا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ انگور کا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعبی، جدہ بن حبیرہ، محمد بن قیس اور سعدی سے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا۔ اور ابن عباس، حسن بصری، وہب بن منبع، عطیہ کوفی، ابی مالک، مہراب بن دثار اور عبد الرحمن بن ابی لیلی سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ گندم ہی تھی۔ اور وہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس درخت کا ایک ایک پھل اور دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اور امام سوری رحمۃ اللہ ابی حسین سے اور ابی مالک سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں کھجور کے درخت سے ممانعت کی گئی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور قتادہ رحمۃ اللہ اور جریج کا بھی یہی قول ہے۔ اور حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت تھا جس کے کھانے سے انسان ناپاک ہو جائے، اور ناپاک آدمی جنت میں کہاں برداشت کیا جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف قریبی ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کے ذکر اور اس کے متعین کرنے کو مبہم رکھا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اگر اس کے ذکر کرنے میں مصلحت اور فائدہ ہوتا تو ہم کو ضرور بتا دیا جاتا، جس طرح دوسری بعض چیزوں کو بھی قرآن میں مبہم رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت آسمان میں تھی یا زمین میں؟ اس کے علاوہ اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف رہا ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام داخل کیے گئے تھے، وہ جنت آیا آسمان میں تھی یا زمین میں تھی؟ تو یہ اختلاف ایسا ہے جس سے نکلنا اور اس کا حل کرنا مناسب ہے۔ تو لیجیے سنیے۔ اس میں جمہوری علماء کا یہ فرمان ہے کہ وہ آسمان میں تھی اور جنت المأویٰ دائمی تھی، جس کا نام قرآن میں بھی لیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہری آیات اور احادیث نبویہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اور اس آیت میں جنت ال پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ یہ عمومیت کے لیے بھی نہیں اور نہ معود لفظی کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہر حال میں یہ معود ذہنی کے لیے ہوگا، اور شرعاً جنت المأویٰ کی جگہ ہے۔ کے بعد موجودہ تورات میں صراحتاً مذکور ہے، اور اس مسئلے میں جن اسلاف علماء کا اختلاف ہے وہ ابو محمد بن حزم نے اپنی کتاب الملل و الخل میں، اور ابو محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر، اور ابو عیسیٰ رمانی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ جمہوریہ سے پہلا قول یہ منقول ہے کہ وہ جنت ازل ہے اور آسمان میں ہے۔ اور ابو القاسم الاغلب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ دائمی جنت تھی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی بنوایا تھا اور آزمائش اور امتحان کی جگہ بتایا تھا، اور وہ دائمی جنت نہیں جو ہمیشگی بدلے کا گھر ہے۔ اور پھر یہ اختلاف کہ وہ جنت آسمان میں تھی اس لیے کہ اس سے نیچے اتارا گیا تھا، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی اس لیے کہ اس میں دونوں سے امتحان لیا گیا کہ درخت مقصود سے روکا گیا، اور آزمائش کا گھر زمین ہے۔ اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو سجدہ کرنے کے حکم سے بعد کی بات ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ کلام 3 اقوال پر مشتمل ہے، اور قاضی ماوردی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں توقف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں 4 اقوال نقل کیے ہیں، 3 تو وہ جو ماوردی نے ذکر کیے ہیں، اور چوتھا توقف کا ہے۔ اور یہ قول بھی ہے کہ جنت ہے تو آسمان میں، لیکن وہ دائمی نہیں تھی بلکہ عارضی تھی، اور اس کو ابو جبائی سے روایت کیا گیا ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ہی تھی، ان کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے جو لائق جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس نے جس وقت سے سجدے کرنے سے منہ موڑا تو اللہ عز و جل نے اس کو اپنی بارگاہ عالیہ سے دھتکار دیا، اور اس کو وہاں سے اترنے اور نکل جانے کا حکم فرمایا۔ اور جاننا چاہیے کہ یہ حکم شرعی نہ تھا جس کی مخالفت ممکن ہو، بلکہ یہ حکم تکوینی تھا جو ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شیطان کو یہ نکلنے اور اترنے کا حکم فرمانا حکم تکوینی تھا۔ فرمایا نکل جائے اس جنت سے حقارت زدہ ہو کر، اور فرمایا اتر جائے اس جنت سے، پس تیرے لائق نہیں کہ اس میں برائی کرے۔
اور فرمایا نکل جا اس سے، بے شک تو مردود ہے۔ اور مذکورہ آیتوں میں فی ہا یا من ہا کی ضمیر جنت کی طرف یا آسمان کی طرف یا اس کے مرتبے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہر سا صورت میں حکم تکوینی تقاضا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو دھتکار دیا گیا وہاں یہ نہیں ٹھہر سکتا، نہ بطور ٹھہرنے کے اور نہ بطور گزرنے کے۔ تو غور کریں، ان قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یعنی شیطان اور امی حوا اور آدم علیہ السلام کا اجتماع ہوا ہے، کیونکہ آیات میں ہے کہ اس نے آدم کو وسوسے میں ڈالا اور یوں خطاب کیا کہ ترجمہ، کیا میں تم کو دائمی زندگی دینے والا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہی والا جو کبھی فنا نہیں ہوگی؟ اور شیطان نے کہا، ترجمہ، تمہارے پروردگار نے نہیں منع کیا تم کو اس درخت سے مگر صرف اسی واسطے کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں کو قسم اٹھا کر کہا، بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، پھر دونوں کو دھوکے کی راہ پر ڈال دیا۔ ان آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ابلیس ان کے ساتھ پھر بھی ان کی جنت میں اکٹھا ہوا، تو اس اشکال کا جواب یوں بھی دیا گیا ہے، وہ وہاں سے گزر سکتا تھا، ٹھہر نہیں سکتا تھا، لہٰذا گزرنے میں اس نے بہکایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا، یہ آسمان کے نیچے سے ان کو ورغلایا۔ لیکن ان تینوں جوابات میں کچھ نظر لچک ہے، واللہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت آسمان میں تھی یا زمین میں؟ بقایا سیکنڈ پارٹ میں۔